قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب دریا سے پار اپنے ماننے والوں کو بچا کے لے کے گئے تو موسیٰ نے ماننے والوں کی تعداد کو پورا کیا. کچھ سینکڑوں میں تو تھے نہیں, کوئی ہزاروں میں تو تھے نہیں, مٹھی بھر لوگ تھے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں پورے کروں, جو میرے ساتھ چلے تھے وہ آ گئے. جب تعداد پوری کرنا چاہی تو ایک کا اضافہ تھا, کم نہیں ہوا, ایک کا اضافہ ہوا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو تعداد میں لے کے آیا تو اس میں سے ایک بڑھ کیسے گیا. جب دیکھا تو ایک شخص ہے جو اپنی ہی چادر سے اپنا چہرہ چھپا رہا ہے. حضرت موسیٰ کی نظر اس پہ گئی اور اسے کہا کہ اسے سامنے کرو. جب اسے سامنے کیا گیا تو وہ کوئی عام شخص نہیں تھا, سامری جادوگر. میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو سمجھاؤں, یہ سامری جادوگر فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر. جادو فرعون نہیں کرتا تھا, سامری کرتا, اور جادو کے ذریعے فرعون کو سجدہ کرواتا. جادو خود کرنا اور پھر فرعون کو سجدہ کرنا. یہ سامنے کھڑا ہے اور یہ پار آ گیا. حضرت موسیٰ پریشان ہوئے اور کہا سامری تو باہر آ گیا, تو بچ گیا, تو ہلاک نہیں ہوا. اس نے جو سطر کہی ہے جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی وہ سطر دوبارہ آنے لگی. حضرت موسیٰ نے کہا سامری تو کیسے بچ گیا. سامری نے کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا. جو بول سکے وہ زحمت فرمائے سرکار. میں نے آخری لمحات میں آ کے بسم اللہ سرکار امام تبدیل. کیسے امام تبدیل کیا؟ اب آپ کو پتا چلا کہ حر کا مقدر کیسے پلٹا تھا. آخری لمحے میں بھی امام تبدیل کر لو تو بخشش ہو سکتی. سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی پھر کوئی فائدہ نہیں. آخری سانس, اور یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ جو چل رہی ہے یہ آخری ہے کہ نہیں. لہذا ہر سانس میں علی کی ولایت کا اقرار کرو. قاضی سید الرحمان علوی کے ساتھ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مناظرہ کر, اور قاضی سعید نے سوال کر دیا. اس نے کہا مولوی اسماعیل میں تجھ پہ سوال کرنے لگا ہوں, لیکن سوال تو نے شیعہ بن کے نہیں سننا. فرض کر تو شیعہ نہیں, میں سوال کروں. مولوی اسماعیل کہتے بکواس بند کر, اسی فرض میں مر گیا تو جہنم میں چلا جاؤں. میں وہ فرض ہی کیوں کروں, میں وہ فرض کیوں کروں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق. ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی گفتگو پہ تم کان رکھ کے سوچو اچھا علی یہ نہیں کر سکتے. وہی لمحہ تیری پوری زندگی کی عبادت کو ختم کر دے. امام کو مانا جاتا ہے, اختیار پہ شک نہیں کیا گیا. امام کے اختیار پہ شک نہ کرو. تمہارے ذہنوں میں جو اختیارات کا تصرف ہے امام اس سے کہیں بالاتر ہے. ہم نے صرف اپنی مشکلیں دور کرنے والے کو امام کہا. اس چراغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو علم کے نیچے صرف منت کے لیے چلایا جائے. صرف اپنی خواہشات کی ڈوریاں زری کے ساتھ نہ باندھی جائیں, اپنی ذات کی ڈوری کو حسین سے باندھا جائے. وہ دعا نہ بھی پوری کریں تو پھر بھی وہ ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیسے جینا ہے, ہم نے انہیں نہیں بتانا کہ ہمیں زندہ کیسے رہنا. نوکر کا کام ہے صرف مالک کو عرضی دینا, اگلا کام مالک کے ذمہ. اب یہ سامری جو ہے یہ پار کھڑا ہے. کس وجہ سے پار کھڑا ہے؟ اس لیے کہ آخری وقت میں امام تبدیل. اس لیے فرمان معصوم ہے کہ اگر انسان کے بدن سے روح نہ نکل رہی اسے سورہ یاسین سنو.
بندوں نے ترجمہ تبدیل کر لیا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ سورت بندے مارنے کے لیے آئی ہے، ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں یہ سورت ضرور پڑی ہوتی، اور کوئی لوگ مریض کو دیکھنے کے لیے آئیں اور کوئی سرہانے بیٹھ کے یاسین پڑھ رہا ہو تو عورتیں دروازے سے رونا شروع کر دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں یاسین پڑھی جا رہی ہے، یعنی کہ اس سورت کو یہ سمجھ لیا کہ یہ پڑھ لی تو بندہ مر گیا، جبکہ قرآن آسانی کے لیے آئے۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا، امام نے فرمایا روح بدن سے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے اگر یاسین پڑھی جائے۔ وہ کہا مولا کسی اور سورت کا حکم کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس میں ایک امام مبین کا تذکرہ ہے۔ آخری لمحے ساری زندگی نہیں سن سکا، سرہانے بیٹھ کے بار بار امام مبین کو، شاید ایک بار آنکھ کھول کے پوچھ لے کہ یہ کون ہے۔ لہذا سامری جادوگر نے کہا آخری لمحے میں امام تبدیل کیا۔ امام نے کیوں امام تبدیل کیا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ اسے کہا موسیٰ بے شک میں فرعون کے پیچھے آ رہا تھا، لیکن جب میں نے تجھے دیکھا کہ تو دریا کی طرف بڑھ رہا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ موسیٰ کو پانی سے ڈر نہیں لگتا، پتا بھی ہے کہ سامنے رستہ نہیں اور پھر بھی دوڑے جا رہا ہے، تیرا اعتماد بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے۔ اب ذرا سامری کا مشاہدہ دیکھنا، کتنا تیز مشاہدہ تھا اس کا۔ اس نے کہا میں نے تیرا چہرہ دیکھا تو مطمئن تھا، میں نے فرعون کا چہرہ دیکھا تو پریشان تھا، مجھے پتا چل گیا جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا، جس کے چہرے پہ خوف ہو پھر وہ امام برحق نہیں ہوتا۔ میں تیرے پیچھے آ گیا اور میں پار چلا گیا، اور یہ وہی سامری جادوگر ہے جو آیا تھا حضرت موسیٰ کے پیچھے اور بچ گیا تھا، اور پھر 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اسے پیچھے سے موقع مل گیا، اس نے پیچھے سے ساری قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ شرارتی ایک بھی ہو محلہ تو پورا خراب کر دیتا، اس ایک نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا، اور بیڑا غرق بھی تب کیا جب موسیٰ وہاں ظاہری طور پہ موجود نہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آزاد ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، ہم پنجرے میں بند ہوتے ہیں، ہر چیز کو مد نظر بھی رکھنا ہوتا ہے، پھر بھی حقائق آپ تک پہنچانے ہوتے ہیں۔ اس نے حضرت موسیٰ کو ظاہری طور پہ غیب دیکھا تو اس نے اپنا کام دکھا دیا۔ اس کا مطلب ہے حجت تھوڑی دیر کے لیے پردے میں چلی جائے تو شرارتیوں کو موقع مل جاتا ہے۔ انہوں نے حجت کے ظاہری طور پہ نہ ہونے کا فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ امام موسیٰ موجود نہ تھے، اس نے قوم کو فرعون اس سامری جادوگر نے بچڑے کو سجدہ کروا دیا۔ جب موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے خبر لی کہ بتا وہ قوم کہاں ہے؟ اس نے کہا کون سی قوم؟ جو اللہ کو سجدہ کرتی تھی۔ اس نے کہا اب وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ جسے بچایا تھا۔ یہ بھی شروع سے عادت ہے، جسے بچایا جاتا ہے نقصان بھی پھر وہی کرتی ہے۔ اس لیے امیر نے کہا تھا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہاں؟ اس نے کہا سامری۔ کیا کرتا ہے وہ؟ اس نے کہا ایک بچڑا بنایا ہے اور وہ بچڑا اس کے کہنے پہ بولتا ہے۔ اتنا کہنا تھا یہ حضرت موسیٰ اس کے گھر گئے اور اسے جا کے کہا کہ وہ بچڑا لا جو تیرے کہنے پہ بولتا ہے۔ اس نے موسیٰ کے سامنے لا کے بچڑا رکھا۔ موسیٰ نے کہا میرے سامنے سے بلوا۔ یہ لفظ حضرت موسیٰ نے کیوں کہے؟ اس لیے حضرت موسیٰ کو خبر تھی کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو نبی کی آنکھوں کے سامنے جادو نہیں ہوتا، کیونکہ جادو شے کی خلقت کو تبدیل نہیں کرتا، دیکھنے والے کی نظروں پہ کنٹرول کرتا ہے، اور معصوم کی آنکھوں پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرعون نے اپنے دربار میں اپنے جادوگروں سے کہا تھا کہ جاؤ جادو دکھاؤ تو انہوں نے رسیاں پھینکی۔ قرآن کہتا ہے وہ رسیاں سانپ بن گئی، سانپ بن گئی تو پورا دربار جو ہے وہ بھاگ اٹھا۔ اتنے سانپ دیکھے موسیٰ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے کیونکہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی۔
حضرت موسیٰ کو وہ رسیاں نظر آ رہی، امام وہیں کہ وہیں، موسیٰ وہیں کا وہیں کھڑا۔ اب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، انہیں پتا چل گیا کہ اب ان کی نظروں پہ ہم جادو نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا دکھا چکے تم اپنا جادو؟ انہوں نے کہا دکھا دیا۔ موسیٰ نے کہا اب میں تمہیں حجت کا اختیار دکھاؤں؟ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ سانپ نظر نہیں آیا، بن گیا۔ اس نے بنتے ہی باقی سانپوں کو کھانا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے باقی سانپوں کو نگلا، قرآن کہتے سارے جادوگر ایک لمحہ سوچے بغیر انہوں نے سر رکھا سجدے میں، سر رکھے تھے آمنت برب موسیٰ و برب ہارون، ہم موسیٰ کے رب پہ بھی ایمان لائے، ہم ہارون کے رب پہ بھی ایمان لائے، ہم نے موسیٰ کا اللہ بھی مان لیا، ہم نے ہارون کا اللہ بھی مان لیا۔ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے، آؤ فرعون کے دربار کے جادوگروں سے پوچھو جب تم نے موسیٰ کے اللہ کا اقرار کیا تھا ہارون کا نام کیوں لیا؟ انہوں نے کہا بے شک آج مسلمان ہوئے ہیں لیکن اتنا پتا ہے نبی کے ساتھ جب تک وسیع کا کلمہ نہ پڑے ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ صرف موسیٰ نہیں، ہارون کے رب پر بھی ایمان۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا آخری لمحے حضرت موسیٰ نے کہا بلا اس بچڑے کو، سامری نے اشارہ کیا اور وہ بچڑا بول پڑا۔ بچڑے کا بولنا تھا، حضرت موسیٰ انگوش بدندہ ہوئے اور کہا فما خطبکم سامری، سامری تو مجھے صرف اتنا بتا یہ تیرے کہنے پہ کیسے بولا؟ اتنا کہنا تھا یا سامری نے جو لفظ کہے وہ لفظ آج بھی موجود ہیں۔ سامنے کا موسیٰ آپ کو یاد ہے جب آپ دریا سے رستہ بنا کے آ رہے تھے میں بھی آپ کے پیچھے آ رہا تھا، کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بنا، یہ موسیٰ کے لیے راہ کیسے بن گیا۔ اسے کہا میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ جوان جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی نورانیت مجھے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا۔ وہ کہتا میں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے میں اس گھوڑے کے قریب گیا، اس نے اپنا سم اٹھایا، میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، میں نے اپنی جیب میں چھپا لی۔ یہ وہی مٹی ہے، ہائے ہائے یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہرے حیات سمجھ کے اس بچڑے میں ڈالی۔ اور بچڑے نے بولنا شروع کیا یہاں رکھو شیعہ کتابوں کا ڈھیر، یہاں رکھو اہل سنت کتابوں کا ڈھیر۔ میں حسین کا ماتمی ہو کے ایک ایک شیعہ کتاب کھولوں، ایک ایک سنی کتاب کھولوں، شیعہ تفاسیر نے لکھا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ اہل سنت نے کہا نہیں نہیں یہ حضرت علی نہیں تھے، یہ جناب جبریل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں یہ جبریل تھے۔ اب بتا جبریل ہے کون؟ علی کا شاگرد، حسنین کا درزی، بطول کا نوکر، جس کے نوکر کے گھوڑے